اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم سمجھ کر نہ پڑھنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نافرمانی ہے۔ اس بارے میں چند ایسی قرآنی آیات پیش کی جاتی ہیں جن سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہر قوم میں اس قوم کی زبان بولنے والا رسول بھیجا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اچھی طرح سے لوگوں کو سمجھایا جا سکے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی بھی کوئی رسول بھیجا تو اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں یہ پیغام دیا تاکہ وہ انہیں اچھی طرح سے کھول کر بات کو سمجھا سکے۔ سورہ ابراہیم 4 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرما دی۔ اور نماز اس وقت پڑھو جب تم یہ جانو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ سورہ نساء میں 43 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے۔ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے پر زور دینے کے لیے ایک لفظ تقریباً 200 سے زیادہ بار دہرایا گیا ہے۔ اس لفظ کا مادہ با یا نون ہے۔ اس مادہ سے 3 لفظ ایسے بنتے ہیں جن سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم کو بغیر سمجھ کر پڑھنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نافرمانی ہے۔ وہ 3 لفظ یہ ہیں: یبین یعنی کھول کر بات کو بتانے والے، بینہ یعنی روشن بات، مبین یعنی واضح اور کھلی بات۔ ان الفاظ کے حوالے سے چند آیات کے تراجم آپ نوٹ فرما لیں تاکہ قرآن کریم کو بغیر سمجھ کر پڑھنے والوں کو اس بات کا احساس ہو سکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ کو بہت کچھ سکھانا اور بتانا چاہتا ہے اور آپ ہیں کہ کچھ سیکھنے اور سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم ہر جگہ بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں 176 نمبر آیت میں فرما دی۔ اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی طرح آپ بالکل بھٹکتے نہ پھرو، اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الانعام میں 55 نمبر آیت میں فرما دی۔ ساری اقوام کے لیے ہدایت و نصیحت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، لیکن یہ ہے کہ عربی زبان میں، لہذا ہر قوم کو اس کی زبان میں ترجمہ شدہ قرآن دینا اور خود اپنی زبان میں ترجمہ شدہ قرآن پڑھنا اللہ تعالیٰ کے قانون کے عین مطابق ہے۔ ناظرین، اسی پر میں ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ دوسری ویڈیو میں تفسیر سے بیان کروں گا۔ جب تک اللہ نگہبان۔